السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلباء آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 74 اور 75 یعنی 74 75 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج ہی کے درس میں سورہ انفال مکمل ہو جائے گی۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 اور 44 پر یہ آیات موجود ہیں۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کے روح سے خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب میں ان دو آیات کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، آیت نمبر 74 میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور ان کی مدد کرنے والے جو انصار ہیں، انصار مدینہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور ان کو سچا مسلمان بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچے مسلمان ہونے کی شہادت دی ہے اور ان کی مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں۔ یعنی اس میں اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان تو ہیں، لیکن ان کا سچا اور پکا مسلمان ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ جب ہجرت کر لی تو ان کا پکا اور سچا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا۔ اور جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے تو مسلمان لیکن ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے، ہاں جب ہجرت کر لیں گے تو وہ بھی اس درجے پر پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، بعد میں جو ہے وہ صحابہ نے ہجرت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کے انبار کو ڈھا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، 50 سال سے کافر ہے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو وہ 50 سال میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی مسلمان ہے لیکن ہجرت نہیں کر سکا، لیکن جب ہجرت کرتا ہے تو پچھلے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب ہجرت کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو آیت نمبر 74 کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ آیت نمبر 75 جو اس سورت کی آخری آیت ہے، اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہیں
تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے تو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. دیکھیے، پچھلی آیتوں میں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مہاجرین کے مختلف طبقات کا یہاں پر حکم بیان فرمایا ہے کہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی، اور بعض دوسرے درجے کے مہاجرین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی. تو اب اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا تھا کہ جی دنیاوی اعتبار سے لوگ ان میں فرق کرتے، تو یہ فرما دیا کہ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ فَأُولَٰئِکَ مِنکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ان میں اور تم میں کوئی فرق دنیاوی اعتبار سے نہیں. ہاں، درجات کا فرق اخروی اعتبار سے تو ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جس میں وراثت کی بات چل رہی ہے ان کا حکم بھی عام مہاجرین کی طرح ہے. باقی دیکھیے، یہ جو فرق ہے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اونچا درجہ ان کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جنہوں نے شروع میں ایمان لے کر آئے ان کا درجہ، اور جیسے یہاں پر بیان ہوا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پھر بعد میں ایسی اصحاب بدر کا جو درجہ ہے وہ دوسرے صحابہ سے افضل ہے جنہوں نے بدر کے معرکے میں حصہ لیا. تو یہ فرق تو مرتبے اور مقام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کا فرق تو ہے، لیکن دنیاوی احکامات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اس کو بیان کیا گیا کہ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بعد میں جو جہاد ہوئے ان میں تمہارے ساتھ شامل ہوئے، فَأُولَٰئِکَ مِنکم، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. اور اسی آیت میں بہت ایک جامع ضابطہ و قانون بیان فرما دیا گیا وراثت کے حوالے سے، جس کے ذریعے سے اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا. یعنی اس وقت جو مواخات قائم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا مواخات بھائی چارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، تو اس میں عارضی طور پر اس وقت وراثت کا قانون بھی جاری ہوا کہ اگر انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں مہاجر بھائی کا حصہ ہوگا، اگر مہاجر مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں انصاری بھائی کا حصہ ہوگا. تو یہ قانون جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اولو الارحام، یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے، اور اب رشتہ دار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، قریب کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. تو تقسیم وراثت، یعنی وراثت کی جو تقسیم ہے، قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ رشتہ داری کے معیار پہ ہونی چاہیے، یہ کسی اور معیار پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رشتہ داری کے معیار پہ ہونی چاہیے. اب اس میں سے میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حصے خاص حصے تو قرآن کریم نے خود بیان فرما دیے ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ خود ایک مستقل ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اور آپ کے لحاظ سے اور آپ کی عمر کے لحاظ سے میں اتنا آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ قریبی رشتہ داروں کو جو ترجیح دی گئی ہے، ان کا تعلق چونکہ میت سے، مرنے والے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو ترجیح دی گئی. اور قرآن کریم میں جو اس کے تفصیلی احکامات ہیں وہ سورہ نساء کا جو رکوع نمبر 2 ہے، مشہور رکوع ہے، آپ ماشاءاللہ حفاظ ہیں، آپ اس رکوع کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ جو رکوع ہے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ وراثت کے حوالے سے
حصے اور قریبی رشتہ داروں کے حصے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حصے خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، کیونکہ رشتہ دار تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، اور یہ بہت تفصیلی علم ہے۔ تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو مواخات والا جو قانون تھا مہاجر اور انصار کا، وہ اس آیت کے ذریعے ختم کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بتلا دیا گیا کہ جو شخص انتقال کرے گا اس کی وراثت کے جو حقدار ہوں گے وہ اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ پھر ان رشتہ داروں کے حصوں کی تفصیل سورہ نساء کے آیت رکوع نمبر 2 میں جو ہے وہ کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اصل بات اس میں سمجھنے کی یہی ہے کہ سورہ انفال کی اس آخری آیت کے اس آخری حصے نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا ہے جو اس سے پہلے آیت میں مذکور ہے، یہ بھی جس کی روح سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی، اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو، کیونکہ یہ حکم ایک ہنگامی حالات کی بنیاد پر تھا، ایک عارضی حکم تھا جو بالکل ہجرت کے زمانے میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے اس وقت کے لیے جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے حکم آ گیا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں ان 2 آیات کی تفصیل اور تشریح آ گئی ہوگی۔ سورہ انفال اللہ کے فضل و کرم سے آج تکمیل کو پہنچی۔ ہم ہمیشہ جب رکوع ختم ہوتا ہے تو جو مشق ہے اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو ہم دیتے ہیں۔ الکلمات و تراکیب میں صرف 3 ہی الفاظ ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں آپ کو، اور التمارین میں سوال نمبر 1 اور 2 کے لیے ہم آپ کے نوٹس کا صفحہ نمبر 6 شیئر کر رہے ہیں، رکوع نمبر 10، اس میں دونوں سوالات موجود ہیں، ان کے جوابات بھی موجود ہیں، آپ یہاں سے یاد کریں گے۔ اور تیسرا جو سوال ہے اس میں آیت والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا تک، یہاں تک آپ کو ترجمہ یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر آپ آیت کا پورا ہی ترجمہ یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ان اسباق کے ساتھ ساتھ جو یاد کرنے کا کام ہے وہ ساتھ ہی کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔